کیا آپ نے اس سے پہلے ہندو مذہب کا باقاعدہ مطالعہ بھی کیا تھا؟ میں نے ہندو مذہب کی باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، البتہ ایک ہندو گھرانے میں پیدائش اور گرد و پیش کے شدید مذہبی ماحول کی وجہ سے میں ہندو مذہب کے لیے شدید عصبیت رکھتا تھا اور اس کے سوا کسی دوسرے مذہب کو برسر حق نہیں سمجھتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی ہے، تعلق ان کا انڈیا سے ہے۔ تو بلا تاخیر ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے قبول اسلام کے بعد ابتدائی اسلامی تعلیم جنوبی ہند کی ایک درسگاہ میں حاصل کی، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ مل گیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جامعۃ الملک عبدالعزیز مکہ مکرمہ سے مانچسٹر ایم اے کیا، پھر جامعۃ الازہر قاہرہ سے پی ایچ ڈی کیا۔ چائے کے ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان کے خاندانی پس منظر اور ابتدائی زندگی کے بارے میں کیا۔ میں 34 سال پہلے 1943 عیسوی میں اعظم گڑھ بھارت کے قریب ایک قصبے میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے ماضی کے دریچے وا کرتے ہوئے کہا، میرے والد برادری کے چودھری تھے۔ ہمارا کلکتے میں خاصا وسیع کاروبار تھا۔ میں نے مڈل تک تعلیم اپنے قصبے کے مڈل سکول میں حاصل کی، پھر شبلی کالج اعظم گڑھ میں، جس کے ساتھ ہائی کلاسز بھی تھیں، داخلہ لیا۔ یہیں تحریک اسلامی سے متعارف اور متاثر ہوا اور زندگی کی گاڑی کا رخ ہی بدل گیا۔ تحریک اسلامی سے کس طرح متعارف اور متاثر ہوئے، میں نے پوچھا۔ 1959 عیسوی میں میٹرک کا امتحان دینے کے بعد گھر آیا تو ایک صاحب نے مجھے سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب دین حق کا ہندی ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا۔ کتابوں کے مطالعے سے مجھے فطری رغبت تھی، چنانچہ بڑے شوق سے کتاب پڑھی اور اس مطالعے نے میرے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اب تک محیط تاریکیوں میں کھویا ہوا تھا، اب وہ تہ در تہ تاریکیاں چھٹ رہی ہیں اور پہلی بار روشنی کی کرنیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس احساس نے میرے دل میں اس روشنی سے ہمکنار ہونے کی تڑپ پیدا کر دی۔ میں نے اس کتاب کو کئی بار پڑھا اور ہر بار گرمی شوق دو آتشا ہوتی گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک مصنف کی ہندی میں ترجمہ شدہ تمام کتابیں حاصل کر کے پڑھوں گا۔ کیا آپ نے اس سے پہلے ہندو مذہب کا باقاعدہ مطالعہ بھی کیا تھا؟ میرا اگلا سوال تھا۔ میں نے ہندو مذہب کی باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، البتہ ایک ہندو گھرانے میں پیدائش اور اپنے گرد و پیش کے شدید مذہبی ماحول کی وجہ سے میں ہندو مذہب کے لیے شدید عصبیت رکھتا تھا اور اس کے سوا کسی دوسرے مذہب کو برسر حق نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور میرے سامنے اسلام کا یہ دعویٰ آیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی صرف اسلام ہی دین حق ہے، تو میں نے ایک بار پھر ہندو مذہب کے نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے اپنے کالج کے سنسکرت کے لیکچرار کی طرف رجوع کی۔ وہ گیتا اور ویدوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن مجھے مطمئن نہ کر سکے۔ امر واقعہ تو یہ ہے کہ ہندو مذہب کے دیو مالائی نظام، عقائد اور ناقابل فہم رسوم اطمینان قلب کے لیے سرے سے کوئی سامان ہی موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کے نوجوان طبقے میں اپنے مذہب کے دیو مالائی تصورات اور عجیب و غریب رسوم کے متعلق سخت بے اطمینانی پائی جاتی ہے۔ اگر ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے اور ان کی ذہنی سطح مخصوص پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے لٹریچر تیار کر کے ان میں پھیلایا جائے تو ان میں دعوت اسلامی کے پھیلنے کے بڑے مواقع ہیں۔ اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب میں کالج گیا تو میرا یہ معمول تھا کہ تفریح کے پیریڈ میں مولانا مودودی کی ہندی میں ترجمہ شدہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ہندو طلبہ کو ایک علیحدہ جگہ بٹھا کر سید مودودی کی مشہور کتاب دینیات پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔
وہ نہ صرف یہ کہ بڑی توجہ دل جمی سے سنا کرتے بلکہ اس سلسلے میں ان کی دلچسپی اس قدر زیادہ تھی کہ اگر باوجود میرے مسلمان ہونے کا فوری انکشاف نہ ہوتا تو شاید وہ سب لوگ بھی میرے ساتھ ہی قبول اسلام کا اعلان کرتے۔ مطالعہ کتب سے باقاعدہ قبول اسلام تک کا مرحلہ کتنے عرصے میں اور کس طرح طے ہوا؟ چھٹیوں کے بعد کالج کھلا تو میرے اندر مزید اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شوق فراواں ہو چکا تھا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے سید مودودی کی ہندی میں ترجمہ شدہ کتابیں آسانی سے مل جاتیں۔ اس مطالعے کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ سید مودودی نے 1953 عیسوی میں صرف اسلامی نظام کے قیام کے لیے سزائے موت کو خندہ پیشانی سے لبیک کیا تھا اور رحم کی اپیل کی پیشکش یہ کہہ کر مسترد کر دی تھی کہ میرے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ظالموں سے رحم کی اپیل کرنے کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے۔ اس واقعے نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ محض رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے موت کو خندہ پیشانی سے لبیک کہنے والے لوگ صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اسلام میں آج بھی ایسے عظیم لوگ موجود ہیں جو راہ حق میں ہنسی خوشی جان دے دینے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اس انکشاف نے مجھے اسلام کے اور زیادہ قریب کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر کہنے لگے، اسی دوران میں مجھے خواجہ حسن نظامی کا ہندی ترجمہ قرآن مجید پڑھنے کا ملا۔ اللہ نے مزید مہربانی یہ کی کہ شبلی کالج ہی کے ایک استاد نے جو سید مودودی کی فکر سے گہرے متاثر تھے اور جنہوں نے ایک ہفتہ وار حلقہ درس بھی قائم کر رکھا تھا، اسلام کے لیے میرا ذوق و شوق دیکھ کر مجھے اپنے حلقہ درس میں شامل ہونے کی خصوصی اجازت دے دی۔ سید مودودی کی کتابوں کے مسلسل مطالعے اور حلقہ درس قرآن میں باقاعدگی سے شمولیت نے میرے قبول اسلام کے جذبے کو دو آتشا کر دیا، مگر بعض خدشات دل و دماغ میں ابھر کر میرے اس روحانی سفر کی راہ میں حائل ہو جاتے اور میں ٹھٹک کر رہ جاتا۔ سب سے زیادہ پریشانی یہ بھی تھی کہ میں دوسرے اہل خاندان کے ساتھ کس طرح نباہ کر سکوں گا، خصوصاً چھوٹی بہنوں کے مستقبل کے متعلق بہت پریشان تھا۔ مگر اسی دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے نتائج کی پرواہ کیے بغیر فوراً اسلام قبول کر لینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک دن انہی استاد صاحب نے جن کے حلقہ درس میں بلا ناغل شامل ہوتا تھا سورہ عنکبوت کا درس دیا۔ پہلے انہوں نے یہ آیت پڑھی، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 141، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے اور سب سے بھودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش وہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے تمام سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور بے بنیاد ہیں۔ ان کی اس تشریح اور دل میں کھپ جانے والے انداز بیان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں نے بغیر کسی تاخیر کے اسلام قبول کرنے اور تمام سہاروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی مجلس میں نے اپنے استاد سے کہا میں فوری طور پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ان سے نماز سے متعلق کوئی مناسب کتاب بھی مانگی۔ انہوں نے مجھے ادارہ الحسنات رامپور کی آسان ہندی زبان میں شائع کردہ کتاب نماز کیسے پڑھیں دی، جس سے میں نے چند گھنٹوں کے اندر نماز سیکھ لی۔ مغرب کے قریب دوبارہ استاد کے پاس پہنچا، ان کے ہاتھ پر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور انہی کی اقتداء میں مغرب کی نماز ادا کی۔ یہ میری سب سے پہلی نماز تھی اور اس کی کیفیت میں کبھی بھی بھول نہ سکوں گا۔ قبول اسلام، انکشاف اور اعلان کے درمیان کئی ماہ کا وقفہ رہا۔ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے فوراً بعد مجھے ایک زبردست ذہنی کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ درس اس عملی کشمکش کا نقطہ آغاز تھا جو چند ماہ بعد میرے قبول اسلام کے انکشاف اور اعلان کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ اس ذہنی کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا سلسلہ تعلیم منقطع ہو کر رہ گیا۔ میرا سارا وقت یا تو سید مودودی کی کتابوں کے مطالعے میں گزرتا یا ان کتابوں کے منتخب حصے اپنی ساتھی طلبہ کو سنانے میں۔ نماز کے وقت میں چپ چاپ گھر سے نکل جاتا اور کسی الگ تھلگ جگہ جا کر نماز ادا کرتا۔ یہ سلسلہ کوئی 4 ماہ تک جاری رہا، لیکن میری یہ سرگرمیاں زیادہ مدت تک پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ میں اعظم گڑھ میں اپنے ایک عزیز کے ہاں رہتا تھا۔ اس کا لڑکا میرا دوست اور ہمراز تھا۔ اس نے جو مجھ میں یہ تبدیلیاں دیکھیں تو پہلے خود مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے کٹ جاؤں گا، لیکن جب مجھے ناقابل اصلاح پایا تو والد صاحب کو کلکتے میں خط لکھ دیا کہ فوراً اعظم گڑھ پہنچے
ورنہ لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ والد صاحب خط ملتے ہی پہنچ گئے اور پھر مجھے بتدریج ان حالات سے دوچار ہونا پڑا جن کی توقع تھی اور جن کے لیے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر پہلے سے تیار کر چکا تھا۔ آپ ان حالات کی تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ تفصیلات تو میری زیر تصنیف کتاب گنگا سے زمزم تک میں آ رہی ہیں، البتہ مختصر یہ چند باتیں بیان کیے دیتا ہوں۔ والد صاحب کلکتے سے اعظم گڑھ پہنچے تو انہوں نے ابتدا میں براہ راست مجھے کچھ کہنے کی بجائے میرے حالات کا جائزہ لیا، پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید کسی جن یا بو سے متاثر ہو گیا ہوں، مختلف پنڈتوں اور پروہتوں سے میرا علاج کرانے لگے، لیکن کوئی جن یا بھوت ہوتا تو جھاڑ پھونک سے چلا جاتا، یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ چنانچہ جو چیز بھی پنڈتوں اور پروہتوں سے لا کر دیتے میں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتا۔ بہرحال جب وہاں میرا علاج نہ ہو سکا تو والد صاحب نے مجھے اپنے ساتھ کلکتے لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ تحریک اسلامی کے افراد سے جو ان کے نزدیک اس بیماری کے اصل جڑ تھے رابطہ برقرار نہ رہ سکے، لیکن بھلا یہ رابطہ کہیں اس طرح کے ہیلوں بہانوں سے ٹوٹ سکتا تھا؟ چنانچہ کلکتے پہنچتے ہی وہاں کے تحریکی رفقا سے رابطہ قائم ہو گیا اور میرا سب سے بڑا یعنی نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ والد صاحب کو علم ہوا تو بھونچ کے رہ گئے، انہوں نے فوراً مجھے الہ آباد میں مقیم اپنے ایک عزیز کے ہاں بھیج دیا۔ یہاں جھاڑ پھونک کے ساتھ ساتھ مختلف پنڈتوں اور پروہتوں نے مجھے سمجھانا بجھانا بھی شروع کر دیا۔ کہنے لگے ہندو مذہب اسلام کے مقابلے میں زیادہ مکمل مذہب ہے، لیکن جب میں نے ہندو مذہب کے بارے میں سوالات کیے تو وہ جواب نہ دے سکے۔ زچ ہو کر بولے، اچھا اگر ہندو مذہب چھوڑنا ہی ہے تو پھر مسلمان بننے کی بجائے عیسائی بن جاؤ، کیونکہ مسلمانوں کی موجودہ ذوب و حالی اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی فارغ البالی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسائیت اسلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر مذہب ہے۔ میں نے جواب میں کہا دراصل میں مسلمانوں سے نہیں بلکہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہا ہوں۔ آخر کچھ عرصہ کی جھاڑ پھونک اور بحث مباحثے کے بعد مجھے لا علاج قرار دے دیا گیا اور والد صاحب دوبارہ اپنے گھر لے آئے۔ گھر والوں کو پہلے ہی رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے مکان کے کمرے میں رکھا گیا اور تحریکی رفقا سے رابطہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی والدہ صاحبہ، بہنوں اور دوسری رشتہ دار خواتین نے مجھے اسلام سے باز رکھنے کے لیے اپنے طور پر رونے دھونے اور منت سماجت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ادھر جھاڑ پھونک بھی جاری رہی لیکن یہاں ہر چیز بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر گھر والوں نے سخت اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان سب نے بھوک ہڑتال کر دی۔ میرے لیے یہ بڑا ہی سخت اور صبر آزما مرحلہ تھا۔ والدین اور بہن بھائی کوئی بھی کھانے کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگاتا، وہ میری نظروں کے سامنے بھوک سے نڈال پڑے سسکتے رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے استقامت بخشی اور اسلام سے باز رکھنے کا یہ حربہ بھی کارگر نہ ہوا۔ اس کوشش ناکام کے بعد گھر والوں نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ایک مولوی صاحب کو لے آئے جنہوں نے مجھے بتایا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنے والدین کی زندگی میں ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر اسلام قبول کرنے کا اعلان یا کوئی بھی ایسا دوسرا کام کرے جس سے اس کے قبول اسلام کا اظہار ہوتا ہو۔ اس لیے جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں آپ اپنے اسلام کو دل میں رکھیں اور نماز اور دوسرے اسلامی احکام پر عمل درآمد سے سختی سے اجتناب کریں۔ مولوی صاحب کی یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی، لیکن اس وقت مجھے اس سلسلے میں مزید کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں، اس لیے میں نے مولوی صاحب کے اس مشورے کو واقعی اسلام کا ایک حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس پر گھر اور برادری میں خوب خوشیاں منائی گئیں۔ چند دن بعد انکشاف ہوا کہ ان مولوی صاحب کا تعلق ایک ایسے فرقے سے ہے جو خود اپنے آپ کو مسلمانوں کے سواد اعظم سے علیحدہ سمجھتا ہے، اور یہ کہ ان کے اس فتوے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پتہ چلتے ہی میں نے اپنے معمولات کو دوبارہ اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا فیصلہ کر لیا اور باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ ساتھ ہی ہندو مذہب سے کھلے بندوں اظہار برات شروع کر دی۔ چند دن بعد میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مقامی ہندوؤں کے ایک گروہ نے مسجد میں گھس کر نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ اب قبول اسلام کے باقاعدہ اعلان کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ میں نے مسجد ہی میں سر عام اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور واضح کیا کہ اب میرا ہندو مت یا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں۔
یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ ہندوؤں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا، اور مجھے ان کی طرف سے اس چیلنج کا جواب دینے کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ گھر پہنچا تو گھر والوں کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ ان کی وہ خوشیاں جو چند دن پہلے میرے اسلام کو پوشیدہ رکھنے کے فیصلے سے پیدا ہوئی تھیں کافور ہو چکی تھیں، اور سب کے چہرے غم سے نڈال ہو چکے تھے۔ لیکن بحمدللہ ایسی کسی بھی چیز سے میرے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ ادھر والد صاحب نے یہ سمجھ کر کہ اب مجھے اسلام سے باز رکھنا ان کے بس کا روگ نہیں، میرا معاملہ ایک ہندو تنظیم کے سپرد کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تنظیم اپنی انتہا پسندی اور اسلام دشمنی کے لیے بری طرح بدنام ہے۔ اب ابتلا اور مصائب کا ایک نیا اور نہ ختم ہونے والا بہت سخت اور صبر آزما سلسلہ شروع ہو گیا، اور اگر اللہ مجھے استقامت نہ دیتا تو شاید میں ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ ان مصائب کی تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ مجھے ہندوؤں کی جس تنظیم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ مذہب کے معاملے میں انتہا پسند ہی نہیں، تشدد پسند بھی ہے۔ اس تنظیم کے مقاصد میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی شامل ہے کہ ان مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہر ممکن طریقے سے دوبارہ ہندو بننے پر مجبور کیا جائے جن کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کی انتہا پسندی کا یہ عالم ہو وہ ایک ہندو نوجوان کے قبول اسلام کو کس طرح ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتے تھے۔ ان کے ہتھے چڑھنے کے بعد کسی شخص کے سامنے صرف دو ہی راستے کھلے رہ جاتے ہیں، ارتداد یا موت۔ تیسرے کسی راستے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل ہی معجزانہ طور پر اس آزمائش سے بچا لیا، لیکن جن دوسری آزمائشوں سے گزرنا پڑا وہ بھی کچھ کم صبر آزما نہ تھیں۔ بعض مخلص دوستوں کے پرزور اصرار پر جو مجھے انتہا پسند تنظیم کے حوالے کر دینے کے منصوبے سے آگاہ تھے، مجھے شہر سے باہر واقع ایک دوست کے گھر ایک ایسے کمرے میں پناہ گزین ہونا پڑا جہاں مویشی باندھے جاتے تھے۔ مذکورہ انتہا پسند تنظیم کو میری یوں اچانک گمشدگی کی اطلاع ملی تو اس کے کارکن میری تلاش میں پورے شہر میں پھیل گئے۔ شہر کی کوئی مسجد، کسی معروف مسلمان کا مکان، کوئی راستہ اور کوئی اڈا ایسا نہ تھا جہاں پر پہرے نہ بٹھا دیے گئے ہوں۔ مجھے اس ناکہ بندی کی برابر اطلاع ملتی رہی۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ سحری و افطاری اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام بھی اسی مویشی خانے میں ہوتا۔ تقریباً ایک ہفتہ اس پناہ گاہ میں اسی حال میں گزرا، پھر اس تنظیم کے کارکنوں نے وہاں سے مایوس ہو کر اپنی تلاش کا رخ دوسرے شہروں کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ ایک روز رات کے پچھلے پہر بیس بدل کر ایک ساتھی کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن پہنچا اور ایک دوسرے بڑے شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں کے تحریکی رفقا کو میرے قبول اسلام کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا۔ دراصل میں انہی کی دعوت پر وہاں گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور میری اپنی خواہش پر ایک دینی درسگاہ میں داخل کرا دیا، لیکن ابھی وہاں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس ہندو تنظیم کے کارکن آوارد ہوئے اور وہاں رہنا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ ان رفقا نے مجھے بدایون کے ایک دور افتادہ قصبے کی ایک درسگاہ میں پہنچا دیا۔ اس درسگاہ کا انتخاب اس اعتبار سے مناسب تھا کہ یہ علاقہ اس ہندو تنظیم کی رسائی سے باہر معلوم ہوتا تھا۔ وہاں میں نے دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی سیکھنا شروع کر دی، کیونکہ اس کے بغیر محض ہندی زبان کے بل بوتے پر اردو زبان میں موجود وسیع اسلامی لٹریچر پر حاوی ہونا ممکن نہ تھا۔ ابھی مدرسے میں بمشکل 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ اس تنظیم کے کارکن میری تلاش میں وہاں بھی پہنچ گئے۔ یہ محض ایک معجزہ تھا کہ ان کے آنے کی اطلاع مجھے پہلے مل گئی تھی اور وہاں سے نکل جانے میں آسانی رہی۔ اب میری منزل جنوبی بھارت کا صوبہ مدراس تھا۔ وہاں کی مشہور دینی درسگاہ دارالاسلام کے ارباب حل و عقد میرے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہاں تقریباً 6 سال مجھے پوری یکسوئی اور دل جمی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ یہاں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد میں نے کچھ عرصے کے لیے اپنے آبائی قصبے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں میں نے اپنے انہی محسن کے ہاں قیام کیا جنہوں نے مجھے سب سے پہلے سید مودودی کی ایک چھوٹی سی کتاب دین حق کے ذریعے اسلام سے روشناس کرایا تھا۔ لوگوں کو میری آمد کی خبر ہوئی تو وہ جوگ دھر جوگ مجھے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان میں ہندو بھی تھے۔ اس کی وجہ مجھے بعد میں معلوم ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اس قدر مصائب اور شدائد کے باوجود میں نے اسلام پر استقامت دکھائی ہے
اور مجھے کوئی لالچ اور خوف راہ حق سے منحرف نہیں کر سکا تو ان کی نفرت عقیدت میں بدل گئی۔ اسی دوران میں عید الفطر آ گئی۔ مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ عید کی نماز بھی میں ہی پڑھاؤں گا اور خطبہ بھی میں ہی دوں گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ قرب و جوار کے ہزاروں مسلمان بڑے بڑے جلوسوں کی شکل میں عیدگاہ میں جمع ہونے لگے، بلکہ عیدگاہ کے چاروں طرف ہزاروں ہندو بھی میری تقریر سننے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ اس بات پر بے حد حیران تھے کہ مسلمانوں نے ایک ایسے شخص کو جو ابھی چند سال پہلے ہندو تھا اپنی مذہبی پیشوائی اور امامت کے منصب پر کس طرح فائز کر دیا ہے۔ وہ اسلام کے اس پہلو اور پھر میری تقریر سے بے حد درجہ متاثر ہوئے۔ اپنے والدین سے بھی ملے ہوں گے آپ؟ جی ہاں، اور خدا کا شکر ہے ان کے رویے میں بھی خاصی تبدیلی آ چکی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں مجھ جیسے حالات سے دوچار ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو بعید نہ تھا کہ معمولی توجہ سے وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے ابتلاؤ میں صاحب کی رودات بیان کر چکے تو میں نے پوچھا، آپ یہاں سرزمین حجاز تک کیسے پہنچے؟ ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں سرزمین حجاز کے ذکر سے چمک اٹھیں، جیسے دل میں امٹتی ہوئی ساری عقیدت و محبت ان میں سمٹ آئی ہو۔ دارالسلام مدراس سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں نے مزید تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا، جو بآسانی مل گیا۔ 4 سال کے بعد وہاں سے فارغ تحصیل ہوا تو جامعۃ الملک عبدالعزیز مکہ المکرمہ میں ماجسٹر ایم اے میں داخلہ لے لیا۔ ماجسٹر میں میرا تحقیقی مقالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کی نوعیت اور حیثیت سے متعلق تھا، اور اس کا عنوان تھا ابو ہریرہ فی ضمر روایاتی فی جمال شواہد و انفرادہ۔ یہ امتحان بھی امتیاز کے ساتھ پاس کیا اور رابطہ عالم اسلامی سے منسلک ہو گیا۔ چنانچہ اب رابطہ میں ایک ذمہ دار منصب پر فائز ہوں۔ رابطہ میں رہتے ہوئے بھی میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ حال ہی میں جامعہ ازہر قاہرہ سے اعزاز کے ساتھ پی ایچ ڈی کیا ہے۔ پی ایچ ڈی میں نے اپنے تھیسس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے عدالتی پہلو پر تحقیق کی ہے، اور اس کا عنوان ہے اقضیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں تحقیقی مقالے عنقریب کتابی صورت میں شائع کی جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ میرا نیا سوال پہلے سوالوں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بھیان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں اور اتھاہ گہرائیوں سے اٹھ کر بلندیوں میں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے اپنے مقصد زندگی کا پہلی بار صحیح شعور حاصل ہوا۔ میں نے یہ بات بھی بڑی شدت سے محسوس کی کہ اسلام اور موجودہ مسلمان معاشرے میں بہت بڑا فرق ہے، اور غالباً یہی بات غیر مسلموں کے قبول اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم دعوت حق کا دائرہ غیر مسلموں تک وسیع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس فرق کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ غیر مسلموں میں توسیع دعوت کا کام ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اسلامی نظام حیات کے کس پہلو نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میں نے اس ضمن میں ایک اور سوال پوچھا۔ یوں تو اسلامی نظام حیات کے ہر پہلو کی کیفیت کرشمائے دامن دل میں کشد کی جاں کی سی ہے، لیکن پھر بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اسلام کے رشتہ اخوت و مواسات نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کے ان تابناک اصولوں کی برکت سے مسلمان معاشرے میں انما المومنون اخوۃ کا جذبہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح آج بھی مسلمان معاشرے میں معاشرتی مساوات کی جو روح کار فرما ہے، اس کی نظیر کسی اور معاشرے میں نہیں ملتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ جس ارشاد ربانی نے دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عربی نخوت کے بت کو پاش کر دیا تھا، اور بلال حبشی اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم کا ہم پلہ بنا دیا تھا، اس کے اثرات اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان معاشرے پر بڑے صاف اور واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آپ ملت اسلامیہ کے نام کوئی پیغام دیں گے؟ ملت اسلامیہ کے نام میرا پیغام یہ ہے کہ خیر الامت کی حیثیت سے وہ دنیا میں نوع انسانی کی قیادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا کام دوسری قوموں کے پیچھے چلنا نہیں، ان کی رہنمائی کرنا ہے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ خدا سے بکھرے ہوئے انسانوں کو اسلام کے زندگی بخش نظام کی طرف دعوت دے اور انہی
تباہی اور بربادی سے مکنار ہونے سے بچائے۔ اس نے ایسا نہ کیا تو وہ خود بھی تباہ ہوگی اور باقی نوع انسانی کی تباہی کا وبال بھی اسی کے سر ہوگا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔